السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا وسید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب مل کر بلند آواز سے پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ سب مل کر اور بلند آواز سے پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سب سے پہلے یاد دہانی سنت اعتکاف کی نیت۔ اس اجتماع میں ہم آتے ہیں تو تربیت کے لیے بھی آتے ہیں کہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی باتیں جن کو ہم جانتے ہیں لیکن پریکٹس میں نہیں رہتی ہیں، اور جب تک بار بار بتایا نہ جائے عادت میں شامل نہیں ہوتی، تو اسی لیے یہ یاد دلانا مسلمانوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اس لیے ہر مبلغ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ کچھ ایسی چیزیں جن سے چھوٹے سے عمل پر بڑا بڑا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے، وہ لوگوں تک مسلسل پہنچائی جائیں وہ باتیں۔ اس میں سے ایک یہ عادت ہے کہ جب بھی ہم مسجد میں داخل ہوں تو ہم سنت اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھیں۔ جب تک مسجد میں رہیں گے انشاءاللہ اللہ کے فرشتے ہمارے نام اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں انشاءاللہ۔ یہ اتنے سارے لوگ ماشاءاللہ اس طرف بیٹھے ہیں تو مجھے بار بار یہاں مڑنا پڑے گا اگر آپ سے بات کروں گا تو اگر آپ لوگ سامنے آ جاتے تو مجھے بھی آپ سے آئی کانٹیکٹ کرنے میں آسانی ہوتی، اور آپ کو بھی مجھے سننے میں آسانی ہوتی، کیونکہ جب آدمی گفتگو کرتا ہے تو کمیونیکیشن کی جو ٹیکنیکس ہیں اس میں آئی کانٹیکٹ ایک بہت ضروری چیز ہوتی ہے۔ آپ آنکھ بند کر کے گفتگو کریں گے یا منہ پھیر کے گفتگو کریں گے تو وہ گفتگو اتنی مؤثر نہیں ہوتی۔ ہاں، کچھ لوگوں کو اٹھانا اور سامنے لانا بڑا مشکل ہوتا ہے، وہ جیسے چپک جاتے ہیں تو چپک ہی جاتے ہیں، وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ دوسرا اٹھ کے جائے لیکن میں نہیں جاؤں گا۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی آپ سیکھنے کے مراحل میں ہیں تو آپ کو کبھی کوئی ایسی ہدایت دی جائے تو فوراً اس پر عمل کر لیا کیجیے۔ ابھی بھی یہاں پر اتنے سارے لوگ ہیں جو اگر سامنے آ جائیں تو میرے لیے بھی آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ، اور مسجد بھی ایسی ماشاءاللہ بھری ہوئی ہے، ایسا احساس سب کو ہوگا۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ چلیے کچھ گفتگو کرنے سے پہلے 2-3 اشعار نعت پاک کے سنا دیتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا مقدر جاگ اٹھا ہے حرم کی خاک سر پر ہے، مقدر جاگ اٹھا ہے حرم کی خاک سر پر ہے، زباں پر حمد باری ہے، نظر میں کعبے کا در ہے، زباں پر حمد باری ہے، نظر میں کعبے کا در ہے،
لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لپٹ کر ملتزم سے میں نے اکثر یہ دعا مانگی لپٹ کر ملتزم سے میں نے اکثر یہ دعا مانگی کبھی زائل نہ فرمانا کہ جو نعمت مقدر ہے کبھی زائل نہ فرمانا کہ جو نعمت مقدر ہے لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کبھی لبیک کے نغمے کبھی اشکوں سے نمنا کی کبھی لبیک کے نغمے کبھی اشکوں سے نمنا کی طواف خانہ کعبہ کا کیا پرکیف منظر ہے طواف خانہ کعبہ کا کیا پرکیف منظر ہے لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک ہوا محسوس جب بوسہ لیا رکن یمانی کا ہوا محسوس جب بوسہ لیا رکن یمانی کا یہ خوشبو محمد سے ابھی تک یہ معطر ہے کہ خوشبو محمد سے ابھی تک یہ معطر ہے لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک الہی موت بھی آ جائے تو اب خیر مقدم ہے الہی موت بھی آ جائے تو اب خیر مقدم ہے شب میلاد ہے رضوان ہے سرکار کا در ہے شب میلاد ہے رضوان ہے سرکار کا در ہے لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک ہاں آپ نے سبحان اللہ کہا اللہ کی تسبیح کی اللہ کی پاکی بیان کی اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور اس پاکی بیان کرنے کی برکت سے ہمارے دل کو اللہ پاک فرما دے اور ہمارے قلب میں نورانیت کی روشنی عطا فرما دے۔ آج جیسا کہ آپ نے ٹاپک دیکھا ہے کہ غیظ المنافقین امام المجاہدین فی رب العالمین سیدنا مولانا الامام ابی حفص عمر بن خطاب امیر المؤمنین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی
سیرت پاک سے ہم کچھ سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ٹاپک میں نے لیا ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایز این ایڈمنسٹریٹر۔ سب سے پہلے ایک چیز یاد رکھیں، ایڈمنسٹریٹر کس کو کہتے ہیں؟ جو انتظامی امور کو اپنی نگرانی میں رکھتا ہے اور بہت بہتر طریقے سے سارا نظم و نسق، ڈسپلن، لا اینڈ آرڈر اس کو مینٹین کرتا ہے۔ ایک ہوتی ہے ملوکیت، کنگڈم، ایک ہوتی ہے جمہوریت، ڈیموکریسی۔ پہلے سب بادشاہی ہوا کرتے تھے اور ساری بادشاہ کی مرضی چلتی تھی۔ جب حضور تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور نے فکریں بدلی۔ جب فکریں بدلی تو نظام بدلا۔ کیسی فکر بدلی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ کچھ نہ ہونے پر جو ان کے حاجب در ہو گئے، کچھ نہ ہونے پر، پہلے کچھ لوگ نہیں سمجھتے تھے ان کو، وہ نہ جانے کہاں کہاں تھے ہوں گے، لیکن جب حضور سے وابستہ ہو گئے، سرکار کے دامن سے وابستہ ہو گئے، تو کچھ نہ ہونے پر جو ان کے حاجب در ہو گئے وہ ابو بکر و عمر، عثمان و حیدر ہو گئے۔ اور ایسے یونیک بنے کہ پوری امت میں اگر آپ کوئی دوسرا صدیق ڈھونڈنا چاہو نہیں ملے گا، صدیق اکبر، دوسرا فاروق ڈھونڈنا چاہو نہیں ملے گا، دوسرے عثمان غنی ڈھونڈنا چاہو نہیں ملیں گے، اور علی ڈھونڈنا چاہو تو نہیں ملیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب حضور نے جو نظام قائم فرمایا اس کی بنیاد کا ایک حصہ مشورہ ہے، شورا بینہم فرمایا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشورہ کرنے والا کبھی ہلاک نہیں ہوتا۔ اسی لیے چھوٹے معاملات ہوں یا بڑے معاملات ہوں، ہر چیز میں مشورہ کرنا چاہیے۔ فیملی کا معاملہ ہو یا آرگنائزیشن کا معاملہ ہو یا کسی انسٹیٹیوشن کا معاملہ ہو یا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کا ہو یا پھر کسی ملک کا ہو، مشاورتی کمیٹی ہونی چاہیے اور مشورہ ہونا چاہیے۔ مگر یہ رائج نہیں تھا، لوگ اپنی چلاتے تھے، بادشاہ نے بول دیا تو بول دیا، مائٹ از آلویز رائٹ لوگ کہتے ہیں۔ مگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں، حالانکہ جن کو خود اللہ وحی کے ذریعے رہنمائی دیتا ہو ان کو کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، مگر حضور نے ایک نظام دیا، اور اس نظام کو صحابہ کرام نے اور خاص طور سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی ایفیکٹولی امپلیمنٹ کیا کہ جس کی نظیر، جس کی مثال نہ دنیا نے کبھی پیش کی اور نہ قیامت تک کبھی پیش کر سکے۔ اتنے زبردست ایڈمنسٹریٹر۔ ایک دن سیدنا عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلمان فارسی سے پوچھا، یہ بھی جلیل القدر صحابی ہیں، فارس سے آئے تھے، ایران سے آئے تھے، اور پھر ایک یہودی کی غلامی میں تھے، ان کا بھی باغ آج بھی مدینے میں اس کی زیارت کی جاتی ہے، جس کے درخت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے لگائے تھے، اور بہت جلدی وہ درخت پھل دینے لگ گئے، تو پھر وہ غلامی سے آزاد ہوئے، اور آج بھی اس باغ کی سیر ہم کرتے ہیں۔ سلمان فارسی کا باغ بہت مشہور ہے، ابھی بھی میں گیا تھا تو وہاں پر میں نے وہاں جا کے ویڈیو بھی بنائی تھی، وہ ویڈیو SDI چینل پر ہے۔ سلمان فارسی سے سیدنا فاروق اعظم نے پوچھا، بتائیے کہ میں بادشاہ ہوں یا خلیفہ؟ دیکھیں نظام کیسے دینا، ایڈمنسٹریشن کس طرح سے، میں بادشاہ ہوں یا خلیفہ؟ تو جواب دینے والے بھی ویسے ہی ہوا کرتے تھے، اور اگر کوئی جواب کسی نے تھوڑا تیکھا دیا تو یہ برا نہیں مانتے تھے۔ یہ فرق ہوتا ہے بادشاہ میں اور خلیفہ میں، ایبل ایڈمنسٹریٹر میں اور ڈکٹیٹر میں۔ ڈکٹیٹر کو صرف چاپلوس لوگ چاہیے ہوتے ہیں، لیکن جو صحیح ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے نا، وہ صحیح مشوروں کو قبول بھی کرتا ہے اور اس کے لیے اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی نے جواب دیا، اگر آپ نے مسلمانوں کی زمین سے 1 درہم یا اس سے کم و بیش وصول کیا اور وہ صحیح جگہ خرچ نہیں ہوا تو آپ بادشاہ ہیں، خلیفہ نہیں ہیں، کیونکہ یہ سارا مال جو ہے یہ سب لوگوں کی امانت ہے، آپ اس کے مالک نہیں ہیں، کیئر ٹیکر ہیں۔ جیسے مسجد کے لوگ ٹرسٹی ہوتے ہیں نا،
ٹرسٹی از ناٹ دا اونر. کعبے کے بھی لوگ ٹرسٹی ہیں، پہلے بھی تھے. ٹرسٹی از ناٹ دا اونر. ٹرسٹی مالک نہیں ہوتا، وہ متولی ہوتا ہے، اس کی تولیت میں چیزیں ہوتی ہیں. وہ کیئر ٹیکر ہوتا ہے، وہ اس کی امانت کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے. مگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آئی ایم دا رولر. فاروق اعظم سے سیکھنا پڑے گا. یہ سن کر فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اب جو اسلامی نظم مملکت ہے، جو اسلامی ریاست ہے، اسٹیٹ، اسلامک اسٹیٹ، اس کی اساس، اس کی بنیاد گویا صدیق اکبر کے دور میں رکھی گئی تھی. مگر ان کو ان سب چیزوں کو پراپرلی نافذ کرنے میں بہت کم وقت ملا. 2 سال کی آپ کی صرف خلافت تھی. only 2 years he got. اس میں بھی جو اندرونی اسٹوریشیں تھیں، مسلمہ کذاب اور جھوٹے نبوت کے دعوے داران، پھر اس کے ساتھ ساتھ منکرین زکوٰۃ، کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا. تو یہ انٹرنل سازشیں، اس سے نپٹنا کرنا، بغاوتیں، اس کی وجہ سے جو آئین بنانا چاہیے تھا، کنسٹیٹیوشن، ہمارے یہاں ہمارے ملک کا ایک کنسٹیٹیوشن ہے نا، سمویدھان جس کو کہتے ہیں، اور ملک سمویدھان سے ہی چلتا ہے. تو اس کو جو مرتب کرنے کا معاملہ تھا وہ صدیق اکبر کے دور میں وہ نہیں ہو سکا. مگر جب فاروق اعظم آئے صدیق اکبر کے بعد، ایک میں سیریس گفتگو آج کر رہا ہوں آپ سے، اور جو یہاں پر ایجوکیٹڈ طبقہ ہے یا جو آن لائن سن رہا ہے اس سے میں خاص طور سے اپیل کروں گا کہ اس میری گفتگو کو بہت سیریسلی سماعت کریں. یا آج جوش یا جذبہ آپ کو شاید نہ ملے، لیکن کچھ تھنکنگ آپ کی میں موٹیویٹ کر سکوں گا انشاءاللہ، ایسا مجھے لگتا ہے. اللہ اسی توفیق عطا فرمائے. تو فاروق اعظم کے آنے کے بعد اس کا جو ڈھانچہ تھا، جس کو خد و خال کہہ سکتے ہیں، وہ ابھر کر سامنے آئے، اور ایک ترقی یافتہ کامل آئین، کنسٹیٹیوشن پوری دنیا کے سامنے آپ نے پیش کیا. حکومت کے تمام صیغے، تمام محکمے، تمام ڈپارٹمنٹس، الگ الگ سیکشنز، یہ سب قائم ہوئے، اور ایک اعلیٰ ترین اسلامی جمہوریت کا قیام عمل میں. یاد رکھیے، اسلامک ڈیموکریسی، کنگڈم نہیں، اسلامک ڈیموکریسی کا قیام عمل میں آیا، جو فاروق اعظم کے دور میں ہوا. اور جب ڈیموکریسی کہی جاتی ہے تو یو نو واٹ از دا ڈیفینیشن آف ڈیموکریسی؟ آف دا پیپل، فار دا پیپل، بائی دا پیپل. دس از دا ڈیفینیشن. یہ عوام کی حکومت، عوام کے ذریعے، عوام کے لیے. اس میں کوئی بادشاہ نہیں ہوتا، ہمارے چنے ہوئے وہ نمائندے ہوتے ہیں. آپ انتظام چلاؤ، حکومت نہیں کرو ہمارے اوپر. خیر وہ کرتے کیا ہیں وہ ایک الگ گفتگو ہے، اس پر ہم کوئی کمنٹ نہیں کرتے. آج کل لوگ کیا کر رہے ہیں پوری دنیا میں ہو رہا ہے. لیکن اگر ٹرو ڈیموکریسی ہو تو اٹ از بائی دا پیپل، آف دا پیپل، فار دا پیپل. یہ 3 چیزیں ہیں اس کے اندر. تو عہد فاروقی میں، فاروق اعظم کے دور میں ایگزیکٹلی اس کا نفاذ ہوا تھا. عوام کی حکومت، عوام کے ذریعے، عوام کے لیے، تینوں چیزیں. اور ارباب حل و عقد جو ہوتے تھے، جو برین جو ہوتے تھے سوسائٹی کی، جو برین، ان کو آپ مشاورتی کمیٹی میں لیتے تھے، مجلس شورا جس کو کہہ سکتے ہیں. اس میں آپ چنتے تھے، وہ بھی لوگوں کے مشورے سے کہ کس کو لیا جائے. اس میں یہ نہیں کہ یہ میرا آدمی ہے تو اس کو اس لیے بٹھاؤں کہ میں جو بولوں ہاں یس سر یس سر کرے. نہیں، یہ اسلام کو سمجھیے آپ. اسلام صرف چند عبادتوں کا نام نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے تو مسلمان ہوئے، بازار میں گئے تو پھر وہ اسلام کہاں رہ گیا؟ تو مسجد میں ہی رہ گیا. پھر لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرنے لگ گئے، گالیاں دینے لگ گئے، مال کھانے لگ گئے. یہ اسلام نہیں ہے. اور اسلام کی جو تصویر ہم لوگ پیش کرتے ہیں اس کو دیکھ کر اسی لیے کوئی اسلام قبول نہیں کرتا. ان لوگوں کو دیکھ کر، حضور کو اسلام دیکھ کر لوگ کیوں قبول کرتے تھے؟ نماز عبادت ہے. حضور کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ اسلام قبول کر لیا کرتے تھے. اسی طرح صحابہ کے اخلاق کو، اسی طرح غریب نواز کے پاس 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا ہم بولتے وہ وجہ کیا تھی؟ وہ اخلاق تھے ان کے، وہ اخلاق تھے. ہم وہ نہیں کر رہے ہیں، ہم صرف عبادتیں دکھا رہے ہیں. اللہ ہمیں عبادات اور معاملات دونوں میں مسلمان رہنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اس کے جو شورا کے جو ارکان تھے اس میں مہاجرین بھی تھے اور انصار بھی تھے. جانتے ہیں مہاجرین وہ صحابہ جو ہجرت کر کے گئے تھے، انصار وہ جو مدینے میں تھے.
اور جب کبھی کوئی اہم مرحلہ ہوتا تو ان کی میٹنگ لی جاتی تھی. اور کئی موقعوں پر حضرت عمر فاروق اعظم نے یہ جملہ فرمایا تھا، لا خلافہ الا عن مشورہ، خلافت بغیر مشورے کے نہیں ہو سکتی. خلافت کی جائے گی تو مشورے کے ساتھ ہی کی جائے گی. ایسی بھی نظیریں ملتی ہیں آپ کی حکومت میں یا آپ کے دور خلافت میں، حکومت نہیں، نظیریں ملتی ہیں، مثالیں ملتی ہیں کہ عوام کی رائے پر پرانے فیصلے بدل لیے گئے. اگر کسی نے دوسری رائے دی تو اس کو کہتے ہیں ریسپیکٹ فار ڈفرنس آف اوپینین، اختلاف رائے. جیسے علماء میں ہوتا ہے، کسی مفتی نے کچھ مسئلہ بتایا اور کسی مفتی نے کہا نہیں یہ جائز نہیں ہو سکتا، تو اب دونوں بھی صحیح ہیں لیکن دونوں کا نقطہ نظر الگ ہے، تو اب اس کا ریسپیکٹ کیا جائے گا، کسی کو برا بھلا نہیں بولا جائے گا. اسی طریقے سے یہاں پر بھی مشورہ جب کیا جاتا تھا تو جب کبھی کبھی یہ ہوتا تھا کہ فیصلہ پہلے کچھ ہو چکا ہوتا تھا لیکن بعد میں اس سے بہتر رائے سامنے آتی تھی، وہ اس کو چینج کر دیا کرتے تھے. قیصر و کسریٰ کے جو بادشاہ تھے اس زمانے میں، قیصر روم کا بادشاہ تھا، اس کو قیصر کہتے تھے، اور کسریٰ یعنی ایران فارس، اس کے بادشاہ کو کسریٰ کہتے تھے. تو ان کی طرح سے حضرت فاروق اعظم کی کوئی امتیازی شناخت نہیں تھی. کوئی دربار لگا ہوا ہے، تاج پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں، تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، نہ شاہانہ ٹھاٹ باٹ ہے، نہ خادم ادھر ادھر ہیں، نہ کوئی باادب با ملاحظہ ہوشیار کوئی ہلنے نہ پائے، شہنشاہ مملکت تشریف لا رہے ہیں، ایسی کوئی آوازیں لگتی تھی، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. قصر عمارت کوئی محل کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. عام شہری کی طرح اپنی اور دوسروں کی ضروریات کے لیے کوچے و بازار میں تنہا آتے تھے. پتہ یہ خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین تھے، کبھی کبھی نکلتے تھے تو اعلان کرتے تھے میں بازار جا رہا ہوں، عمر بازار جا رہا ہے، کسی کو کچھ لانا ہے تو مجھے بتا دیں. یہ خلیفۃ المسلمین تھے. سبحان اللہ. اصل جو عوام کا جو نمائندہ ہوتا ہے، اصل وہ ہوتا ہے کہ وہ خادم ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو خادم تصور کرتا ہے. یہ اسلامی جمہوریہ ہے. یہ کوئی حضور خود اعلان کرتے تھے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بازار تشریف لے جاتے تھے تو ہم نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہے، علماء سے سنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بازار جا رہے ہیں، کسی کو کچھ لانا ہے؟ اللہ اکبر. اور اگر آج ہمارا پڑوسی ہم سے کچھ کہہ دے تو ہم کہتے ہیں ہاں اس کا بیٹا نہیں ہے کیا گھر میں جو میرے کو بول رہے ہیں یہ لوگ. اب آپ دیکھیے اسلام کہاں رہ گیا، اسلام کہاں رہ گیا. آپ کو غور کریں اس پر. تو سب سے پہلے جو کوئی ڈیسیجنز ہوتے تھے، اب وہ دربار لگتا کہاں تھا؟ مسجد نبوی کے صحن میں. مسجد ہی مرکز تھا. مسجد نبوی کے صحن میں وہ مجلس شورا منعقد ہوتی، بڑے بڑے فیصلے جو ورلڈ وائڈ فیصلے ہوتے تھے، کیونکہ اسلامی حکومت آپ کے دور میں تو 4 بر اعظم میں پھیل گئی تھی نا، تو وہ سارے فیصلے مسجد کے صحن میں ہوتے تھے. کوئی دربار نہیں لگا ہوا، کوئی قصر اعلیٰ نہیں تھا. کسریٰ ٹوٹا تھا، عراق ٹوٹ گیا تھا، ایران، شام، مصر، ان کے جو مقبوضات تھے، جو الگ الگ پارٹس تھے، وہ ٹوٹ کر عرب میں شامل ہو گئے تھے. تو اس طرح سے جب یہ سلطنت وسیع ہوتی گئی تو اب اس کو مینٹین کیسے کریں گے؟ ایک آدمی سینٹر پہ بیٹھ کے ساری چیزوں کو مینٹین نہیں کر سکتا. تو ابھی جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ سینٹر میں پرائم منسٹر ہوتا ہے اور اسٹیٹ میں چیف منسٹر ہوتا ہے، وزیر اعظم وہاں ہے اور وزیر اعلیٰ یہاں ہے. اب اس کو گورن کرنے کے لیے سینٹر میں سارے اسٹیٹس پر ایک پریسیڈنٹ ہوتا ہے اور اس کا جو نمائندہ اسٹیٹ لیول پہ ہوتا ہے، ریاستی لیول پہ ہوتا ہے، وہ گورنر ہوتا ہے. گورنر ہوتا ہے. تو اس سسٹم کو فاروق اعظم نے قائم کیا. ابھی تو آپ کو بولنا پڑے گا. اسٹیٹس پر ایک پریسیڈنٹ ہوتا ہے اور اس کا جو نمائندہ اسٹیٹ لیول پہ ہوتا ہے، ریاستی لیول پہ ہوتا ہے، وہ گورنر ہوتا ہے. گورنر ہوتا ہے. تو اس سسٹم کو فاروق اعظم نے قائم کیا. ابھی تو آپ کو بولنا پڑے گا نا. یہ الحمدللہ یہ ہم کو یہ سن کر خوشی ہونی چاہیے کہ یہ سسٹم کس نے قائم کیا؟ یہ فاروق اعظم نے قائم. سب سے پہلے اسلامی حکومت کو
صوبوں میں، ضلعوں میں، اسٹیٹس، ڈسٹرکٹس، تعلقہ، قصبہ، قریہ، اس طرح سے آپ نے تقسیم کیا، اور ان کی جو باؤنڈریز تھیں وہ آپ نے مقرر فرما دی۔ اب کس طرح سے انہوں نے بنایا تھا، میں آپ کو ایک چھوٹا سا اس کا نقشہ پیش کروں۔ پہلے آپ نے ملک کے نام دیے، عرب، شام، سیریا، مصر یعنی ایجپٹ۔ مصر کے دو علاقے تھے، ایک اوپر جو ہائی علاقہ تھا جو اونچائی پر تھا، دوسرا ایک نیچے والا علاقہ تھا جس کو زیریں حصہ کہہ سکتے ہیں اور بالائی حصہ کہہ سکتے ہیں۔ تو ان دونوں کو الگ الگ آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا۔ عراق میں جزیرہ بصرہ، کوفہ اور دوسرے ضلع شامل تھے، صوبے شامل تھے۔ ایران میں پھر مدائن، خراسان، آذربائیجان، فارس، آرمینیا، خوزستان، کرمان، یہ سارے الگ الگ صوبے تھے۔ اور عرب میں مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، طائف، یمن اور بحرین، اس کو آپ نے عرب کے خطے میں رکھا۔ اس طرح سے 1 2 3 4 5 اور 6 ملک آپ نے اپنی پوری سلطنت کے بنائے اور اس کو پھر صوبوں میں تقسیم کیا، اور ہر صوبے میں اور ہر ضلع میں عہدیدار آپ نے مقرر کیے۔ اب وہ عہدیدار کیا تھے، وہ ایڈمنسٹریٹرز کون تھے، وہ ذمہ دار کون تھے؟ تو ایک گورنر ہوتا تھا، پھر ایک کاتب ہوتا تھا، ایک کاتب دیوان ہوتا تھا، ایک صاحب الخراج ہوتا تھا جو ٹیکس وصول کرنے کے لیے ہوتا تھا، ایک صاحب احداث ہوتا تھا، اب وہ احداث کیا میں آگے بتاؤں گا انشاءاللہ، اور ایک صاحب بیت المال ہوتا تھا، اسلامی بیت المال جہاں پہ لوگ لا کے اپنی امانتیں جمع کرتے تھے، کبھی زکوٰۃ بھی لا کے لوگ جمع کرتے تھے اور صدقہ بھی لا کے جمع کرتے تھے، پھر وہاں سے اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا تھا غریبوں میں، مستحقین میں، مسکین میں، فقراء میں، مساکین میں، بیواؤں میں اور یتیموں میں، وہاں سے تقسیم ہوتا تھا۔ اس کا باضابطہ نظام جو ابھی ہم لوگ دیکھتے ہیں دنیا میں آج لوگ کر رہے ہیں، اس کی ابتدا کس نے کی تھی؟ سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی۔ اور اس کے بعد آپ نے قاضی بنائے، قاضی مطلب جج، اس سے پہلے ججوں کا تقرر کسی نے نہیں کیا تھا۔ آپ نے کہا کہ ججوں کا تقرر ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کے فیصلے پینڈنگ نہ رہیں، ہر علاقے میں ایک جج ہوگا، پھر اس کا ایک چیف جسٹس ہوگا اور وہ ان سب کی نگرانی کرے گا۔ یہ ساری ہائرارکی جس کو کہتے ہیں، سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا نظام بنایا۔ اور اس کے علاوہ کچھ ایسے معززین بھی ہوتے تھے جن کا تقرر بھی دربار خلافت سے ہوتا تھا، جو گورنر کے مشیر ہوتے تھے، ان کو مشورہ دینے والے، جیسے سینٹر میں ان کے مشیر ہوتے تھے، اسی طرح سے اسٹیٹ لیول پر انہوں نے دوسروں کے مشیر بھی بنائے ہوئے تھے کہ وہ اکیلے کوئی فیصلہ نہ کریں، بلکہ اگر اسٹیٹ لیول پر بھی کوئی فیصلہ ہو تو وہ بھی مشورے کے ساتھ ہو، اور اگر ڈسٹرکٹ لیول پر بھی کوئی فیصلہ ہو تو وہ بھی مشورے کے ساتھ ہو۔ This is what I want to say, tell you, سیدنا فاروق اعظم ایز این ایڈمنسٹریٹر، ان کی روحانی طاقتیں ہم نے دیکھی، ان کا عشق رسول ہم نے دیکھا، اشداء علی الکفار رحماء بینہم کی تفسیر ہم نے دیکھی، بولو نا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے تعلق سے ارشادات دیکھے اور سنیں کہ لو کان نبی بعدی کان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے بعد اگر کوئی نبی ہونا ممکن ہوتا تو کون ہوتے؟ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب جب انتخاب کرتے تھے تو اس کی بھی ایک سکریننگ سسٹم تھا، کسی کو بھی اٹھا کے کوئی پوسٹ نہیں دیتے تھے، پہلے اس کو اچھی طریقے سے، جیسے آج کل لوگ انٹرویو کرتے ہیں نا، فاروق اعظم نے سٹارٹ کیا تھا۔ آواز نہیں آئی آپ کی؟ پوری دنیا والے سن رہے ہیں، اور میرے آقا بھی ہماری آواز کو اللہ کی دی ہوئی عطا سے سنتے ہیں۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ۔ سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ وہ عمر جس کے آداب پیشیدہ سفر، وہ عمر جس کے آداب پیشیدہ سفر، اس کو داد و
دوست حضرت پہلا کو سلام مصطفیٰ. پڑھیے نا. وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا، وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ. سلام شمع بز میں ہدایت پہ. اب جب اسکریننگ کرتے جس کی جو کوالٹی ہوتی اس کو وہ رتبہ دیتے اور پھر ان کی تنخواہ مقرر کرتے. اس زمانے میں 5,000 تک تنخواہ دیتے تھے تاکہ برائبری نہیں ہو. کوئی یہ نہیں کہے کہ بھی قاعدہ نہیں چلا، بولتے ہیں نا مراٹھی تسے منٹات قاعدہ نہیں چلا. اس کو بند کیا آپ نے. ان کو اتنی تنخواہ دیتے تھے کہ وہ پھر ان کو ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. یہ سسٹم دیا تھا. سبحان اللہ. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نا کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو اس کی مزدوری دے دو، تو اس کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو جو مال غنیمت سے حصہ ملتا تھا وہ بونس، وہ اور تھا الگ تنخواہ کے علاوہ. تو یہ بونس کا سسٹم بھی فاروق اعظم نے جاری کیا ہے. جو ابھی کمپنیاں بونس دیتی ہیں، اس سسٹم کو فاروق اعظم نے لاگو کیا تھا. سبحان اللہ. پھر ایک بانڈ لکھ کر ابھی لوگ لیتے ہیں نا کہ آپ دیز آر یور ڈیوٹیز، یہ آپ کی ڈیوٹیز ہیں. اس پہ سائن لی جاتی ہے. آپ جب کسی کمپنی کو جوائن کریں گے تو آپ سے دستخط لی جاتی ہے کہ دیز آر یور رولز اینڈ ریگولیشنز، رولز اینڈ ڈیوٹیز، ڈوز اینڈ ڈونٹس. آپ بھی لکھ کر ان کو ڈیوٹیاں دیتے تھے. اور اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ ترکی گھوڑے پر سوار نہیں ہونا، باریک کپڑے نہیں پہننا، چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھانا، دروازے پہ گیٹ کیپر دربان نہیں رکھنا، لوگوں کو روک دے گا وہ اندر آنے سے. تمہارے پاس لوگوں کو آنے جانے کی سہولت ہونی چاہیے. اہل حاجت کے لیے ہمیشہ دروازہ کھلا رکھنا. باس از بیزی، نو ایڈمیشن وداؤٹ پرمیشن. ایسی کوئی تختی ان کے دروازے پہ نہیں لکھی ہوئی ہوتی تھی. They were always available for the people. Always available. کہا تم کو اویلیبل رہنا پڑے گا. تم کو اس لیے ہم نے مقرر کیا ہے تاکہ لوگوں کی شکایتوں کو تم دور کرو، ان کے کام آؤ. یہ نہیں کہ آرام سے سوتے رہو، لوگ تمہارا انتظار کرتے ہیں اور دربان اس کو باہر نکال کے پھینک دے. یہ نہیں چلے گا. پھر ان کے فرائض کے لیے ان کا اورینٹیشن کرتے تھے. آج جو پرائیویٹ کمپنیز کے اندر آپ دیکھیں گے تو جو ان کے امپلائیز ہوتے ہیں ان کی اورینٹیشن بار بار ہوتی رہتی ہے، میٹنگز ہوتی رہتی ہیں. تو اس میں ان کے فرائض سے بار بار ان کو آگاہ کیا جاتا. اور اپنے خطبوں میں آپ اس کی تلقین فرماتے. ایک خطبے میں آپ نے فرمایا، آگاہ ہو جاؤ، میں نے تم کو امیر اور سخت گیر مقرر کر کے نہیں بھیجا ہے، بلکہ امام بنا کے بھیجا ہے کہ لوگ تم سے ہدایت پائیں. یہ نہیں کہ تم کو دیکھ کے بگڑ جائیں کہ تم سختی کرو گے لوگ دوسرے پہ. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب اوپر والا اپنے جو سبارڈینیٹ پہ سختی کرتا ہے تو انٹرن پھر وہ نیچے والے پہ سختی کرتا ہے. تو فرمایا یہ کیا نظام دیا تھا یار، کیا نظام دیا تھا. اسی لیے آپ کے دور خلافت میں کرائم کا ریٹ 0 تھا. لوگوں کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی کہ کوئی جا کر کے چوری کرے یا کسی پر کوئی ڈاکہ ڈالے یا کچھ ایسا کرے. اس لیے کہ اسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. یہ آپ کی زندگی کا پہلو. اب سنو، اس کے بعد دیکھو ہم کو کیا کرنا چاہیے. فرمایا تم مسلمانوں کے حقوق ادا کرو، ان کو مارو مت کہ وہ ذلیل ہوں، اور ان کی بیجا تعریف نہ کرو کہ غلطی میں پڑے. دونوں چیزیں نہیں کرو. ایسا بھی مت کرو کہ ان کو انسلٹ کر دو مار کے، اور ایسا بھی مت کرو کہ اتنی تعریف کر دو کہ پھر غلطیاں ہی کرتے رہیں اور سدھرے ہی نہ کبھی. ان کے لیے اپنے دروازے بند نہ رکھو. کمزور کو زبردست لوگ نہیں ستائیں گے،
اور نہ ان سے کسی بات میں اپنے کو ترجیح دو، پریفرنس دو کہ ان پر ظلم کریں۔ اسی طرح سے کسی عامل کی کوئی شکایت موصول ہوتی، ملتی، کوئی کمپلین آتی تو اس کو بلا کر کے اس کی سرزنش کرتے، اس کو تنبیہ کرتے، اور اس میں اگر دور والے ہوتے تو ان کو لیٹر لکھتے، جیسے نوٹس آج کل لیتے، میمو دیتے ہیں نا، ٹیچر کلاس میں نہیں گیا تو ہیڈ ماسٹر میمو دیتا ہے، مینیجر میمو دیتا ہے کہ یو رپورٹڈ لیٹ آن دا ڈیوٹی، وہ سب ہوتا ہے۔ تو یہ میمو کا سسٹم بھی فاروق اعظم نے لاگو کر دیا تھا۔ آواز نہیں آئی آپ کی؟ حضرت سعد ابن ابی وقاص کو خط لکھا تھا آپ نے، جلیل القدر صحابی ہیں، ان کو خط لکھا، اے سعد، جب اللہ کسی انسان کو چاہتا ہے تو اسے لوگوں کا چہیتا بنا دیتا ہے۔ تم اگر لوگوں میں پاپولر ہو تو تمہاری کسی خوبی کی وجہ سے نہیں ہو، اللہ تم سے محبت کرتا ہے اس لیے لوگ تم سے محبت کرتے ہیں۔ تو اگر تم یہ معلوم کرنا چاہو کہ اللہ تم کو کتنا چاہتا ہے تو یہ دیکھو کہ لوگ تم کو کتنا چاہتے ہیں، اور یاد رکھو جتنی تم اللہ کی رضا جوئی کرو گے، یعنی اللہ کو راضی کرنے کی جتنی تم کوشش کرو گے اتنا ہی اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ پھر آپ کو لکھا، اچھا یہ پہلے تمہید تھی، اس کے بعد آگے اصل کمپلینٹ تھی۔ اصل کمپلینٹ آپ کے بارے میں یہ تھی کہ انہوں نے ایک محل بنایا تھا، حضرت سعد نے فرمایا مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم نے ایک محل بنوایا ہے جس میں عوام الناس سے الگ الگ تھلگ ہو کے رہنے لگے ہو، اور اس کا نام تم نے قصر سعد رکھا ہے، سعد کا محل یہ رکھا ہے، اور تم نے عوام اور اپنے درمیان ایک پھاٹک بھی بنا دیا، گیٹ لگا دیا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ تمہارا محل نہیں ہے، یہ تمہاری کمزور دماغی کا محل ہے، کور دماغی، یعنی دماغ کی جو آنکھیں ہیں وہ بند ہو گئی ہیں، نظر نہیں آ رہا ہے آپ کو۔ اس محل کو اگر بنا ہی لیا ہے نا تو اس کے صرف ایک کونے میں رہو، اور وہ حصہ بیت المال سے متصل رکھو، جہاں بیت المال ہوگا اس کے پاس تمہارا کونا ہوگا، وہ جہاں پہ تم بیٹھو گے اور رہو گے۔ باقی عمارت بند کر دو، محل کا پھاٹک کھول دو، لوگوں کو اندر آنے دو، ان کو اپنے مسائل پیش کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی اس کو ریگولیٹ کرا دیا کہ محل توڑوایا نہیں، لیکن ان کو کونے میں بٹھا دیا تاکہ اندر سے کوئی یہ بات نہیں آئے کہ میں اب لوگوں کا حاکم بن گیا ہوں یا میں لوگوں سے کچھ ممتاز ہو گیا ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام میں لکھا، ایک خط لکھا آپ نے، یہ بھی ایک بڑے صحابی ہیں ماشاءاللہ، ان کے نام خط لکھا، واضح ہو، لیٹ اٹ بی کلیئر ٹو یو، کہ اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ سرخ رو اور سب سے خوش نصیب حاکم وہ ہے جس کی خدمت سے پبلک کو سکھ اور آرام ملے، اور اللہ کے نزدیک اس کے جب وہ عدل کرے گا اور جہاں وہ نامہ اعمال تولے جائیں گے تو اس پلڑے میں، ترازو میں، وہ حاکم سب سے زیادہ بدبخت ہے جس کی بدعمالیوں سے رعایت تباہ اور برباد ہو جائے۔ اسی طرح جتنے ملک آپ نے بنائے تھے ان تمام ممالک کے تمام جو گورنرز تھے، عمال تھے، ان کو موسم حج میں بلاتے تھے مکہ مکرمہ کہ حج کرنے کے لیے آؤ اور ہم تم سے وہاں ملاقات کریں گے۔ یہ اینول جنرل میٹنگ کا تصور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا ہے، جو ابھی کمپنیز کر رہی ہیں، کارپوریٹ سیکٹر میں ہوتا ہے، کارپوریٹ سیکٹر میں اینول جنرل میٹنگ۔ فاروق اعظم واز دا فرسٹ پائنیئر آف سچ کائنڈ آف میٹنگز۔ فرمایا حج کے لیے آؤ اور ہم تم سے ملاقات کریں گے، سب کو بلاتے تھے کہ جتنے بھی گورنرز ہیں سب آؤ اور ہم تم سے جائزہ لیں گے، تم سے گفتگو کریں گے، تم کیا کر رہے ہو، اور تمہاری پرسش کریں گے اور تم کو انسٹرکشن دے کے پھر بھیجیں گے، اگر تمہاری کوئی پرابلم ہو تو ہم تم کو سالو کر کے دیں گے۔ اور کھڑے ہو کر وہاں اس گیدرنگ میں آپ کھڑے ہو کے فاروق اعظم فرماتے تھے جس عامل سے جس شخص کو کوئی شکایت ہو وہ پیش کرے، میں نے ان کو تم پر اس لیے حاکم بنا کر نہیں بھیجا ہے کہ یہ تم کو ستائیں یا تمہارا مال، تمہارے اسباب چھین لیں، بلکہ میں اس لیے بھیجتا ہوں کہ تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سکھائیں،
بس اگر کسی عامل نے اس کے خلاف کیا تو مجھے بتاؤ، میں اس کا انتقام لینے کے لیے کھڑا ہوں. اسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹر فاروق اعظم، ایک عظیم منتظم. فاروق اعظم اسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹر، دا بیسٹ ایڈمنسٹریٹر. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بیت المال بھی آپ نے قائم کیا، اور عہد رسالت میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما تھے اس وقت کوئی باضابطہ بیت المال قائم نہیں ہوا تھا، کیونکہ جو بھی آتا وہ فوراً لوگوں میں تقسیم ہو جاتا. جمع کر کے رکھنے کا وہاں تھا ہی نہیں معاملہ. حضور رکھتے ہی نہیں تھے اپنے پاس کچھ، جو آتا اس کو صدقہ کر دیا کرتے تھے. صدیق اکبر کے دور میں بھی یہی نظام رہا کہ جو آیا اس کو تقسیم کر دیا، مگر آخری دور میں صدیق اکبر نے بیت المال کی ایک عمارت بنائی، لیکن اس کے اندر کوئی خاص رقم جمع نہیں ہو سکی، کیونکہ آپ کو 2 ہی سال کا موقع ملا تھا. اس کے بعد آپ بھی دنیا سے تشریف لے گئے. مگر اس کو جو ایک ریگولیٹری اتھارٹی کے طور پر اگر کسی نے شروع کیا تو وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب اس کی کافی تفصیلات ہیں، اگر میں اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو دوسرے شعبوں کو میں ٹچ نہیں کر سکوں گا، اس لیے اتنا ہی بتا کہ میں آگے بڑھتا ہوں اور نیکسٹ شعبے کی طرف آتا ہوں. خراج اور مردم شماری، ٹیکس، ٹیکسیشن اور سینسس. سینسس سمجھتے ہو؟ جن گننا. جن گننا ٹیکسیشن کے ساتھ جن گننا مطلب کتنے لوگ اس دیش میں رہتے ہیں، پاپولیشن کو گننا. اس کو مردم شماری کہتے ہیں اردو میں. اس کی ابتدا فاروق اعظم نے فرمایا. تو گیٹ ٹو نو کہ ہمارا پاپولیشن کتنا ہے، ہمارے ریسورسز کتنے ہیں، اس میں پاورٹی کے نیچے کتنے لوگ ہیں، غریب کتنے ہیں، فقیر کتنے ہیں، مسکین کتنے ہیں، امیر کتنے ہیں، ٹیکس دیتے ہیں کہ نہیں. یہ سارا سسٹم کس نے بنایا؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. اس کے لیے آپ نے کیا کیا؟ پہلے عراق سے سٹارٹ کیا آپ نے. عراق کی مردم شماری کی کہ وہاں پاپولیشن کتنا ہے، اس میں مرد کتنے ہیں، اس میں عورتیں کتنی ہیں. ابھی یہ سب ہو رہا ہے نا. ابھی تو ہم لوگ آتے ہیں گننے کے لیے، بیچارے ٹیچرز کو یہ کام لگا دیا جاتا ہے، اور ٹیچر آتے ہیں اپنے گھر گھر جا کے، پھر جن گننا میں ٹیچرز لگے رہتے ہیں. پھر اس میں یہ بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کتنے کوالیفیکیشن آپ کا کتنا ہے، آپ کی انکم کتنی ہے، یہ سارا، تاکہ ایک ڈیٹا آ جائے اور پھر حکومت کے نظام کو چلانے میں گورنمنٹ کو آسانی ہو. تو آپ نے پہلے عراق کی مردم شماری کروائی، یعنی سینسس کروایا، پاپولیشن کو گنوایا، اور پھر زمین کی پیمائش کرائی، سروے کیا. ابھی زمینوں کا سروے ہوتا ہے کہ زمین کتنی ہے، اس کا سروے ہوتا ہے. یہ سروے کا سسٹم بھی بولیے کس نے دیا؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بڑی احتیاط سے یہ کاغذات مرتب کیے، پھر اس کا ڈیٹا جمع کرنا، کاغذات، اس کو ڈاکومنٹس، اس کو ڈاکومنٹیشن کرنا، یہ بھی آپ نے کروایا. اس کے کاغذات مرتب فرمائے. حضرت عثمان بن حنیف اور حذیفہ بن یمان یہ پیمائش پر مامور ہوئے تھے. حضرت حذیفہ بن یمان، ان کی ایک الگ تاریخ ہے، اگر آپ کو بتاؤں تو ایک اور نیا چیپٹر شروع ہو جائے گا، اس لیے پھر سے اشارے دے کر آپ کو چل رہا ہوں. ان دونوں بزرگوں نے کاغذات بڑی محنت کے ساتھ مرتب کیے تھے، پورا ڈاکومنٹیشن کیا تھا. عراق کا کی جو لمبائی تھی وہ 375 مائلز تھی اس وقت، اور چوڑائی جو تھی لینتھ اینڈ بریتھ، تو چوڑائی 240 مائلز تھی، جس میں پہاڑ جو تھے، ماؤنٹنز، ہلز، یا صحرا جو تھے، ڈیزرٹس، اور جو نہریں تھیں، جو کینالز تھے، اس کو الگ کر دیا گیا تھا، کیونکہ وہ زمین جو تھی وہ ایگریکلچر نہیں تھی. ابھی جو گورنمنٹ جو پیمائش کراتی ہے، سروے کراتی ہے، اس میں ایگریکلچرل لینڈ الگ ہوتا ہے اور NA الگ ہوتا ہے. اگر آپ کو کہیں بلڈنگ بنانی ہو، گھر بنانا ہو، تو پہلے اس کو NA کرانا پڑتا ہے اس پلاٹ کو، اس کے بعد ہی آپ بنا سکتے ہیں. یہ سسٹم فاروق اعظم نے شروع کیا تھا. بولیے نا. اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا کہ کتنی زمین قابل کاشت ہے اور کتنی زمین کاشت کے قابل نہیں ہے. تو اس کو جب انہوں نے دیکھا تھا 3 کروڑ 60 لاکھ اسکوائر مائل اتنی زمین
ایگریکلچرل تھی، اس کا ڈیٹا ہے باضابطہ اس زمانے کا. اتنی زمین جو یہاں پر عالم بننے والے طلبہ ہیں ان کے لیے میں خاص گزارش کروں گا کہ صحابہ کرام کے اور خاص طور سے خلفائے راشدین کے اور خاص طور سے سیدنا فاروق اعظم کی زندگی کے اس پہلو پر آپ اچھا ریسرچ کریں تاکہ آگے چل کر آپ بھی ایک بہترین منتظم بن سکیں، ایڈمنسٹریٹر بن سکیں. اگرچہ آپ کسی اسکول کے ایڈمنسٹریٹر بنے یا کسی مدرسے کے ایڈمنسٹریٹر بنے، لیکن یہ ساری چیزیں آپ کے لیے بہت کارآمد ہوگی انشاءاللہ تعالی. کیونکہ ہم پوسٹ پہ بیٹھ تو جاتے ہیں لیکن ذمہ داریوں کے بارے میں ہم کو خود معلومات ہی نہیں ہوتی کہ ہمارے اختیارات کتنے، وہ بھی ہم کو پتا ہوتا ہے. تو جب اختیار پتہ ہی نہیں ہوگا تو آپ اس کو ایگزیکیوٹ کیسے کرو گے، لوگوں پہ نافذ کیسے کرو گے؟ یو شوڈ نو یور پاورز. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر میں ایک لائن لکھ دوں گا تو اس کی تو ہوا ٹائٹ ہو جائے گی کہ یہ کیسے نہیں کرے گا کام لینا بھی. ایڈمنسٹریٹر کا کام خود کام کرنا نہیں ہوتا، کام لینا ہوتا ہے. اور کام لینے کے لیے اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کس کی صلاحیت کیا ہے. جس کی جو صلاحیت ہوگی، رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب، یہ اگر ان کو آ گیا نا تو کام کرنا آسان ہو جائے گا. ورنہ اگر جس کی آواز اچھی نہیں میں اس کو نعت پڑھنے کھڑا کر دوں، اور جس کو بولنا نہیں آتا اس کو میں مائک پہ بیان کرنے کے لیے کھڑا کر دوں، اور جس کو لکھنا نہیں آتا اس کو کتاب لکھنے کے لیے دے دوں، کیا کرے گا؟ تو یہ غلطی اس کی ہے کہ میری ہے. تو ایڈمنسٹریٹر should be knowing کہ who should be given what kind of job. That is the job of the administrator, to get the work done, not actually to do but to get the work done. یہ ہونا چاہیے. اور یہ جتنا فاروق اعظم کی زندگی میں ملتا ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا. یہ اللہ کی عطا تھی آپ پر. سبحان اللہ، بولیے نا. تو جو ایگریکلچرل لینڈ تھی اس کا انہوں نے کیا کیا، فاروق اعظم نے وہ لوگوں کو تقسیم کر دی. اب کیوں تقسیم کی؟ جب تقسیم کریں گے تو اس پہ کھیتی باڑی کریں گے تو اتنی لینڈ بیرن ہونے سے بچ جائے گی. کیونکہ اپنے قبضے میں لے کے رکھتے تو کیا کرتے اس پر؟ تو کسی کو دے دیا کہ چلیے آپ یہاں کھجور لگائیے، کسی کو دے دیا آپ یہاں چاول کیجیے، کسی کو دے دیا آپ یہاں پہ گیہوں کیجیے، کسی نے ٹماٹر کیا، کسی نے کیا کیا، اور پھر آمدنی ہونے لگی، تجارت چلنے لگی. یہ ہوتا ہے حکومت چلانے کا نظام جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عطا فرمایا. اس سال بندوبست میں عراق کا جو کل خراج جو تھا، یعنی جو ٹیکس لوگوں سے وصول کیا تھا، اندازہ کر سکتے ہو کتنا تھا اس زمانے میں؟ 8 کروڑ 60 لاکھ درہم. اور درہم کس کو کہتے ہیں؟ چاندی کے سکے کو. یہ ہمارے جو کاغذ کے سکے نہیں تھے. 8 کروڑ 60 لاکھ درہم آپ نے کلیکٹ کیا تھا. دوسرے سال جو لگان کی شرح تھی، جو ریٹ آف ٹیکسیشن تھا، وہ کم ہونے کی وجہ سے بہت ساری جو ایسی زمینیں تھیں جو بیرن پڑی ہوئی تھی ان کو اپنے ایگریکلچر میں لیا، جس سے 8 کروڑ سے 10 کروڑ 20 ہزار درہم پر وہ انکم پہنچ گئی. اسلام یہ سب سسٹم ہم کو دیتا ہے. پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب اسلامی سسٹم سے نہیں ہو سکتا ہے، تو انگریزوں کے سسٹم سے ہو پائے گا. ایسا نہیں. اللہ کے بندو، اللہ والوں سے قریب ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ سب ہمارے اسلاف ہیں. اس طرح سے ہر سال جو ہے وہ یہ بڑھتا گیا، جو انکم تھی وہ بڑھتی گئی. اب جب یہ پیسہ آیا تو اس کو مینج کیسے کریں گے؟ تو آپ نے فائنانس ڈپارٹمنٹ کی بنیاد ڈالی. آج فائنانس منسٹر ہوتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں دیوان مالیات. ہاں، ارتھ منتری، فائنانس منسٹر. اس ڈپارٹمنٹ کی آپ نے بنیاد ڈالی. اس کی ابتدا بھی سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی. اب جب فائنانس ڈپارٹمنٹ بنا تو اب رجسٹر مینٹین ہوگا، کریڈٹ، ڈیبٹ، پروفٹ، لاس، انکم، یہ سب لکھا جائے گا. تو کامرس آیا، اس میں کامرس ڈپارٹمنٹ قائم ہو گیا. اب جب کامرس آیا تو ڈیٹ چاہیے کہ واؤچر بنانے کا تو کس ڈیٹ میں بنانے کا. پھر اس کے لیے ایک سال چاہیے کہ فائنینشیل اکاؤنٹنگ ایئر کہاں سے شروع ہوگا، کہاں ختم ہوگا. تو اب اس کے لیے فاروق اعظم نے
16 ہجری میں ایک مجلس بلائی شورا کی کہ اب تاریخ اور سن کون سا ڈالا جائے، ہمارے رجسٹر پر کون سی تاریخ ڈالی جائے اور سن کون سا ڈالا جائے۔ تو کسی نے کہا کہ رسول اللہ کی ولادت سے ہم اپنا سال شروع کرتے ہیں، جب حضور پیدا ہوئے۔ دیکھو صحابہ کے من میں بھی ولادت کی بات تھی، سبحان اللہ، بولو نا۔ کون شہر مکہ میں صبح صبح آیا ہے، کون شہر مکہ میں صبح صبح آیا ہے، جس کے نور سے عالم سارا جگمگایا ہے، جس کے نور سے عالم سارا جگمگایا۔ غیب سے ندا آئی آمنہ مبارک ہو، غیب سے ندا آئی آمنہ مبارک ہو، تو نے رحمت حق سے نور حق کا پایا ہے۔ بولو کون شہر مکہ میں۔ جی تو کسی نے کہا کہ اعلان نبوت سے سال کو شروع کیا جائے، مگر فاروق اعظم نے اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ مشورہ دینے والے بہت سارے مشورے دیتے ہیں، لیکن وہ مشورے جب قابل قبول نہیں ہوتے تو پھر چیئرمین جو ہوتا ہے، جو پریسیڈنٹ ہوتا ہے، وہ اپنے کاسٹنگ ووٹ کا استعمال کرتا ہے۔ یہ ٹرسٹ میں بھی ہوتا ہے، کمیٹیز میں بھی ہوتا ہے۔ اب فاروق اعظم نے اپنے کاسٹنگ ووٹ کا استعمال کیا، کہا کہ نہیں، یہ آپ کی بات بھی صحیح ہے، آپ کی بات بھی صحیح ہے، لیکن امپلیمنٹ یہ کریں گے کہ میری رائے سنو۔ میری رائے یہ ہے کہ جو حضور نے جب ہجرت فرمائی وہاں سے پہلا سال ہم گننا شروع کریں گے، کیونکہ اس کے بعد ہی اصل معنی میں اسلامی حکومت کا قیام صحیح طریقے سے عمل میں آیا۔ اس سے پہلے حکومت بن نہیں پائی تھی۔ جب مدینے آئے حضور تب یہ شروع ہوا، تو ہم وہاں سے ہجرت کے سال کو پہلا سال سمجھ کر ہجری سن کا آغاز کریں گے۔ تو سب نے اس رائے کو پسند کر پایا، اور پھر یہ ہوا کہ اب ربیع الاول سے شروع کریں یا محرم سے شروع کریں۔ تو فاروق اعظم نے کہا کہ عرب میں یہ دستور ہے کہ محرم ہی سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے، تو محرم سے اس کو شروع کیا جائے۔ اس کے بعد جب سال تعین ہو گیا تو فاروق اعظم نے مفصل کاغذات بنائے، نقشے بنائے، رجسٹر بنوائے، جس میں ڈیلی انٹریز ہوتی تھی، کیش واؤچرز بھی بنتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ ٹیکسیشن کا الگ رجسٹر ہوتا تھا، زکوٰۃ کتنی آئی، صدقات کتنے، اس کے الگ کالمز ہوتے تھے، مویشی کتنے آئے، جانور بھی لوگ دیتے تھے، عشر دیتے تھے، اس کے الگ الگ رجسٹر بنوائے گئے، جزیہ وصول کرتے تھے لوگوں سے، اس کے الگ الگ رجسٹر بنوائے گئے۔ اس کے ریکارڈز رکھنے کے لیے جو کیا کہیں گے اس کو، ایک شیلف جو بنتے ہیں نا، جو لاکرز، وہ لاکرز بھی فاروق اعظم نے بنوائے تھے، جو سسٹم ابھی چلتا ہے، سبحان اللہ۔ اس کے لاکرز بھی فاروق اعظم نے بنوائے، اور سارے کاغذات جو ہیں وہ کاغذ کو لپیٹ کر پھر اچھی طرح سے اس کو رکھا جاتا تھا۔ اب ضرورت پیش آئی کہ اپنا ایک سکہ ہو۔ پہلے سے تو سکے جاری رہے جو پہلے سے عرب اور دوسرے علاقوں میں چل رہے تھے، وہ چل رہے تھے۔ آگے چل کر آپ نے اپنا خود اسلامی سکہ جاری کیا۔ ان سکوں میں کسی سکے پر الحمدللہ، کسی پر لا الہ الا اللہ وحدہ، اور کسی پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہوتا تھا۔ تو اب اگر میں اور بھی باتیں بتاؤں، جیسے فوج کا آپ نے ایک شعبہ قائم کیا، پھر عدالت کا شعبہ آپ نے قائم کیا، پھر اس کے بعد قاضیوں کا شعبہ آپ نے قائم کیا،
پھر افتاء کا شعبہ آپ نے قائم کیا، پھر تعلیم دین کا شعبہ آپ نے قائم کیا، پھر اس کے بعد ذمیوں کے جو حقوق ہیں، ابھی ذمی کس کو کہتے ہیں یہ ایک الگ بحث ہے، اس کا ایک شعبہ آپ نے قائم کیا، پھر غلاموں کے لیے اس کا ان کا استحصال نہ کیا جائے اس کے لیے ایک الگ شعبہ انہوں نے قائم کیا، اور پبلک ویلفیئر جس کو رفاہ عام کہتے ہیں، یورپ کے بہت سارے کنٹریز میں جن لوگوں کی کوئی انکم نہیں ہوتی، گورنمنٹ ان کو وظیفہ دیتی ہے، یہ سب سے پہلے سسٹم قائم کرنے والے سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح نہروں کا اجرا کیا، نہریں بنوائیں، پھر نئے شہر بنوائے، سڑک اور پل بنوائے، اس طریقے سے آپ نے جتنی ساری ضرورتیں تھیں ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر کے لیے وہ ساری چیزیں آپ نے رائج فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان کرم سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور ان کی زندگی سے سبق حاصل کرتے ہوئے ایک بہترین ایڈمنسٹریٹر بننے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔